تیسرا سبب نافرمانیوں اور گناہوں کا ارتکاب۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ چیز ایمان کے لیے بہت ہی نقصان دہ اور اس پر برا اثر ڈالنے والی ہے۔ پس ایمان جس طرح سلف میں سے بہت سے لوگوں نے کہا ہے نیک اعمال سے بڑھتا ہے اور معاصی سے کم ہوتا ہے، اور جس طرح اللہ کے احکام واجب اور مستحب کی ادائیگی سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اسی طرح جو چیزیں اس نے حرام اور مکروہ قرار دی ہے اور جن سے منع فرمایا ہے ان میں وارد ہونا ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ مگر گناہوں کے درجات میں فرق ہے اور ان کے مفاسد اور خرابیوں میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ جس طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، کوئی شک نہیں کہ کفر و فسوق اور نافرمانیوں کے درجات ہے، جس طرح ایمان اور عمل صالح کے درجات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، یہ اللہ کے پاس درجات ہیں اور جو وہ کرتے ہیں وہ اس سے دیکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ اور فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے اس چیز کے درجات ہیں جو انہوں نے عمل کیے، تو تیرا رب اس چیز سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام۔ اور فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں میں تاخیر کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ سورۃ التوبہ۔ اور فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، پس جو لوگ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ ان کا ایمان بڑھا دیتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں بڑھا دیتا ہے۔ سورۃ توبہ۔ اس قسم کی آیات قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ قرآن اور حدیث اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ گناہ بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْہَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَنُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کریما، اگر تم جن گناہوں سے روکے جاتے ہو ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے اگر اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ تم سے دور کر دیں گے۔ سورۃ النساء۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے اجتناب کرتے ہیں مگر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے۔ سورۃ النجم۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیحین میں ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکرہ نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، پھر فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی دینا۔ نیز صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ پوچھا گیا پھر کون سا گناہ بڑا ہے، آپ نے فرمایا تو اپنی اولاد کو قتل کر ڈالے اس وجہ سے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کر نہ کھا سکے۔ پوچھا گیا پھر کون سا گناہ بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے۔ گناہوں کی اقسام۔ اس کے علاوہ اور بھی نصوص ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ گناہوں میں فرق اور گناہوں کی 2 اقسام ہیں، کبائر اور صغائر۔ گناہوں کی 4 مزید اقسام ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ،
ملکیہ. پوائنٹ سیکنڈ شیطانیہ. پوائنٹ تھرڈ سبعیہ. پوائنٹ فورتھ بہیمیہ. ان کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں ہے. پوائنٹ فرسٹ ملکیہ گناہ، یعنی جو صفات ربوبیت بندے کے لیے درست نہیں انہیں اپنائے، جیسے عظمت، کبریائی، جبروت، غلبہ، بلندی اور مخلوق کو غلام بنانا وغیرہ. یہ قسم گناہوں کی قسموں میں سب سے بڑی ہے. پوائنٹ سیکنڈ شیطانیہ گناہ. شیطانیہ گناہ یہ ہے حسد، سرکشی، دھوکہ، فریب، مکر اور اللہ کی نافرمانیوں کا حکم دینا اور انہیں خوبصورت بنا کر دکھانا اور اللہ کی اطاعت کرنے سے روکنا اور اسے ہلکا سمجھنا اور اللہ کے دین میں بدعت جاری کرنا، بدعتوں اور گمراہیوں کی طرف دعوت دینا. مفسد اور نجس ہونے کے لحاظ سے یہ قسم پہلی قسم سے ملتی جلتی ہے، مگر اس کی خرابی پہلی قسم کی خرابی سے کم ہے. پوائنٹ تھرڈ سبعیہ گناہ. یہ گناہ زیادتی، غضب اور خون بہانا اور کمزوروں پر کودنا اور چڑھائی کرنا اور ان سے وہ قسمیں بھی پیدا ہوتی ہے جو بنی نوع انسان کے لیے باعث ایذا ہے، جیسے ظلم و زیادتی پر جرأت کرنا. پوائنٹ فورتھ بہیمیہ گناہ. مثلاً لالچ، حرص جو پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے. انہی گناہوں سے بدکاری، چوری، یتیموں کا مال کھانا، بخیلی، بزدلی اور جزا و فضا کرنا وغیرہ. اس قسم کے گناہ سب مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سبعیہ اور ملکیہ گناہوں سے عاجز ہوتے ہیں اور اس قسم سے وہ باقی قسموں کی طرف جاتے ہیں. یہ قسم ان کو لگام کے ذریعے ان اقسام تک کھینچ کر پہنچاتی ہے. پس یہ سب سبعیہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں، پھر شیطانی گناہوں کی طرف اور پھر ربوبیت سے جھگڑنے کے لیے جاتے ہیں اور وحدانیت میں شرکت کے لیے جاتے ہیں. بس یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ گناہ ایمان پر اثر ڈالنے اور اسے کمزور کرنے میں تاثیر کے لحاظ سے مختلف ہیں. بس یہ ان کا فرق اور ایمان میں ان کی تاثیر بہت سے اعتبارات کے لیے لوٹتا ہے. ان میں سے کچھ گناہوں کی جنس، قدر، شدید خرابی، درجہ اور زمانہ بھی ہے اور کرنے والے کے مطابق کا خیال رکھنا بھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر اعتبارات بھی ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ خرابیوں کا لحاظ سے گناہ مختلف ہے. پس عورتوں سے دلی دوستی لگانا یا مردوں سے دلی دوستی لگانا یہ اس سے کم درجے کی خرابی ہوگی کہ علانیہ بدکاری کی جائے، اور چھپ کر بدکاری کرنے والا آدمی علانیہ بدکاری کرنے والے سے کم خرابی والا ہے. اسی طرح گناہ کو چھپانے والا لوگوں کو بتانے والے سے اور علانیہ کہنے والے سے کم گناہ گار ہوتا ہے. تو یہ گناہ اللہ کی معافی سے دور ہوتے ہیں. اسی طرح ایسی عورت سے بدکاری کرنا جس کا کوئی خاوند نہ ہو، یا یہ گناہ میں اس عورت سے آسان ہے جس کا خاوند موجود ہو، کیونکہ اس میں خاوند پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور اس کے بستر کو خراب کرتا ہے. اور کبھی کبھی یہ گناہ صرف بدکاری کے گناہ سے بڑا ہوتا ہے یا اس سے کم ہوتا ہے. اور ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرنا دور کے گھر والے سے بدکاری کرنے سے گناہ بڑا ہے، کیونکہ اس میں ہمسائے کی ایذا بھی شامل ہو جاتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی پامال کیا جاتا ہے. اسی طرح غازی فی سبیل اللہ کی عورت سے بدکاری کرنا اللہ کے نزدیک دیگر عورتوں کی بنسبت بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے. تو جس کے ساتھ بدکاری کی جاتی ہے اس کے درجات کے مختلف ہونے سے گناہ کے بڑا اور چھوٹا ہونے کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے. اس طرح اس کے درجات زمانے، مکان، حالات اور بدکاری کرنے والے کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے. اسی طرح رمضان میں بدکاری کرنا رات کو یا دن کو دوسرے وقتوں کی بنسبت زیادہ گناہ رکھتا ہے. اسی طرح زمین کے معزز حصوں میں بدکاری کرنا دیگر حصوں کی بنسبت زیادہ گناہ ہے.
اسی طرح گناہ کرنے والے کی حیثیت کے مطابق گناہوں کا تفاوت ہوتا ہے۔ مثلا زنا اگر آزاد آدمی اس کا ارتکاب کرے تو غلام سے زیادہ کبھی ہوتا ہے، اسی لیے غلام کی حد بھی آزاد کی حد سے آدھی ہے، اور شادی شدہ کا زنا کرنا کنوارے کے زنا سے زیادہ کبھی اور برا ہے، اور بوڑھے کا زنا بنسبت جوان کی زیادہ کبھی ہے۔ اسی طرح عالم کا یہ گناہ کرنا جاہل کی نسبت زیادہ برا ہے، کیونکہ وہ اس کی قباحت اور اس پر مرتبط ہونے والے نتائج کو جانتا ہے، اور اس کا اس برائی پر اقدام کرنا بصیرت سے ہوتا ہے، اور غنی آدمی کا بدکاری کرنا فقیر اور عاجز آدمی سے زیادہ برا ہے۔ یہ بات جاننی چاہیے کہ کبھی کبھی چھوٹے گناہ والے کام کے ساتھ ایسا گناہ شامل ہو جاتا ہے جو اسے بڑا بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بدکاری کرنے والے کے ساتھ وہ عشق بھی شامل ہو جائے جو عاشق کے دل کو معشوق کے ساتھ مشغول رکھے، اور اس کی عبادت و پرستش کرے، اور اس کی تعظیم، خضوع اور عاجزی کرے، اور اس کی اطاعت اور حکم برداری کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے مقدم سمجھے، تو اس کی محبت، تعظیم، اس کے دوست کی دوستی اور دشمن سے دشمنی، پسندیدہ سے پیار، ناپسندیدہ سے کراہت کے ساتھ ایسی چیز بھی مل جائے جو اس گناہ کرنے والے کے صرف بدکاری کا ارتکاب کرنے والے سے زیادہ ضرر رساں ہو۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایمان کی کمی کے کئی اسباب ہیں۔ گناہ کا ارتکاب اس کی جنس اور قدر کے مطابق ایمان کو کم کرتا ہے، پس ایمان کی کمزوری کبائر کے ساتھ بنسبت صغائر کے زیادہ ہوتی ہے، اور ایمان کی کمی کسی حرام جان کے مار ڈالنے سے زیادہ بڑی ہوتی ہے بنسبت اس کا مال لینے کے، اور دو گناہوں کے ساتھ زیادہ بڑی ہے بنسبت ایک گناہ کے۔ گناہ کو حقیر سمجھنا۔ گناہ کو حقیر سمجھنا اس طرح ہے کہ گناہ کسی کم خوف والے دل سے صادر ہو تو اس سے ایمان کا نقص بڑا ہوتا ہے۔ جو بڑے مضبوط دل سے صادر ہو، جو اللہ کی تعظیم کرے اور اس سے بہت ڈرے، لیکن یہ گناہ اس سے نافرمانی اور کوتاہی سے ہو گیا ہو، اور گناہ کی طرف دعوت دینے والے کی طاقت کا معاملہ یہ ہے کہ نافرمانی اس شخص سے صادر ہو جس کی نافرمانی کے ارتکاب کے اسباب کم ہو، تو ایمان کی کمزوری اس کمی سے زیادہ ہوگی کہ جب وہ اس سے صادر ہے جس سے اس کے اسباب قوی ہوں۔ اسی لیے فقیر کا تکبر کرنا اور بوڑھے کا بدکاری کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے غنی کے تکبر اور جوان کی بدکاری کرنے سے، جس طرح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے اس زانی کا ذکر کیا جو کچڑی بالوں والا ہو، اور اس پر عیالدار کو جو تکبر کرے، کیونکہ یہ نافرمانی ان میں بہت کم ہوتی ہے۔ اور جو کچھ پہلے گزر چکا ہے اس سے یہ بات بطور خلاصہ ثابت ہوتی ہے کہ گناہ ایمان کو کم کرتے ہیں، اور ان کا کم کرنا مختلف اعتبارات سے فرق رکھتا ہے۔ وہ اعتبارات یہ ہیں: پوائنٹ فرسٹ، گناہ کی جنس۔ پوائنٹ سیکنڈ، دل کی خرابی۔ پوائنٹ تھرڈ، گناہ کی قدر و قیمت۔ پوائنٹ فورتھ، اس کا زمان و مکان۔ پوائنٹ ففتھ، گناہ کو کمزور سمجھنا۔ پوائنٹ سکستھ، گناہ کا کام کرنے والے کے مطابق۔ جس طرح کہ اس کا بیان اور تفصیل گزر چکی ہے، اور جو چیز آدمی کو گناہوں سے بچاتی ہے اور اسے گناہوں سے دور کرنے کا سبب ہے اور اس میں واقع ہونے سے بچاتی ہے، وہ یہ ہے کہ گناہوں کے خطرات کو پہچانا جائے، نیز جو کچھ اس سے نتائج پیدا ہوں اور اس کے برے انجاموں اور اس کی سخت ضرر رسانیوں کو جاننا وغیرہ بھی اس میں مدد کرتے ہیں۔ اس بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک مختصر کلام کیا ہے، مگر وہ مقصود کو پورا کرتا ہے۔ توفیق کا کم ہونا، رائے کا خراب ہونا، حق کا چھپ جانا، دل کا خراب ہونا،
گمنام ہونا، وقت کا ضیاع، مخلوق کا نفرت کرنا، رب اور بندے کے درمیان ڈر اور وحشت کا آ جانا، دعا کی قبولیت کا رک جانا، دل کا سخت ہو جانا، برکت کا اٹھ جانا، رزق میں اور عمر میں، علم کی محرومیت اور ذلت کا لباس، دشمن کا ذلیل کرنا، سینے کا تنگ ہونا، برے دوستوں سے جو دل کو خراب کر دیتے ہیں آزمایا جانا، غم اور فکر کا لمبا ہونا، معیشت کا تنگ ہونا اور حالات کا چھپ جانا، نافرمانی اللہ کے ذکر سے غافل ہونے سے اس طرح پیدا ہوتی ہے جس طرح پانی سے کھیتی یا آگ سے کسی چیز کا جلنا، جس طرح ان کے متضاد چیزیں طاعت سے پیدا ہوتی ہیں۔ چوتھا سبب، نفس امارہ بالسوء۔ یہ مذموم نفس ہے جو انسان میں پایا جاتا ہے۔ یہ نفس انسان کو برے کام کا حکم دیتا ہے اور اسے ہلاک کر دینے والی جگہوں کی طرف بلاتا ہے۔ یہ اس نفس کی طبعی عادت اور پیدائشی خصلت ہے، مگر جس سے اللہ تعالیٰ بھلائیوں کی توفیق دے اور ثابت قدم رکھے اور مدد بھی کرے۔ کوئی شخص بھی اپنے نفس کی شرارت سے بچ نہیں سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس کی برائی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عزیز مصر کی بیوی کی بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے آپ کو برائیوں سے پاک نہیں کہتی، نفس برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم والا ہے۔ سورہ یوسف۔ اور فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی گناہوں سے پاک نہ ہو سکتا۔ سورۃ النور۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز ترین اور محبوب ترین بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ سورۃ الاسراء۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطبہ حاجت یوں ذکر کرتے اور انہیں سکھاتے۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے بخشش مانگتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں اور اعمال کی برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو برائی نفس میں چھپی ہوئی ہے اور وہ بدعمالیوں کی طرف بہت زیادہ بلانے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے اور اس نفس کے درمیان سے نکل جائے اور انہیں کھلا چھوڑ دے تو اس شر سے انسان ہلاک ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دے اور اس کی مدد بھی کرے تو وہ ہلاکتوں سے نجات پا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس نفس کے مقابلے میں ایک نفس مطمئنہ مقرر کر دیا ہے، تو جب نفس امارہ برائیوں کا حکم دے تو نفس مطمئنہ اسے منع کر دیتا ہے۔ تو انسان کبھی نفس مطمئنہ کی بات مانتا ہے اور کبھی نفس امارہ کی، تو جو غالب آ جائے تو انسان اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے انسان سے دو نفس جوڑ دیے ہیں، پوائنٹ فرسٹ نفس امارہ، پوائنٹ سیکنڈ نفس مطمئنہ۔ یہ دونوں باری باری اپنے کام کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو جو عمل ایک پر بھاری ہو وہ دوسرے پر ہلکا ہوتا ہے، اور جو ایک پر ہلکا ہو وہ دوسرے پر بھاری ہوتا ہے۔ جو ان میں سے کسی کام سے لذت محسوس کرے اور دوسرا اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ نفس امارہ پر اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے بہت بھاری اور مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو نفس کی خواہش پر ترجیح دینا ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے
اس سے زیادہ مفید اور نفع مند اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اور نفس مطمئنہ پر اللہ کے غیر کے لیے جو عمل ہو اس سے مشکل کوئی عمل نہیں ہے، اور جو چیز خواہش کا داعی اس کے لیے لاتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز بھی اس پر ضرر رساں نہیں ہے۔ ان دونوں کی جنگیں آپس میں جاری ہیں، دنیا کا وقت مکمل ہونے تک یہ جنگ اپنے ہتھیار نیچے نہیں رکھے گی۔ نفس امارہ بالسوء سے زیادہ کسی شخص کے دین و ایمان پر نقصان دہ چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سبب اور عضو رئیس اور افعال ہے جو ایمان کو کمزور اور اسے ہلکا کرتا ہے۔ جو شخص اپنے ایمان کو کمزوری اور ضعف سے بچانا چاہتا ہے وہ اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اسے ڈانٹ ڈپٹ کرے اور ملامت کرے تاکہ وہ انجام کار میں ذلیل اور کمزور نہ ہو جائے۔ رہا محاسبہ نفس، تو محاسبہ نفس کی دو اقسام ہیں، ایک عمل سے پہلے اور دوسری عمل کے بعد۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اپنے ارادے کے شروع میں جلدی نہ کرے اور کوئی عمل کرنے سے باز رہے حتیٰ کہ اس کے لیے اس کے چھوڑنے کی بنسبت اس کا کرنا زیادہ رجا معلوم ہو جائے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ نفس کا محاسبہ بعد العمل کیا جائے، اور اس کی تین اقسام ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اطاعت محاسبہ، جس میں اللہ کی اطاعت میں کوتاہی کی گئی ہو یعنی کما حق اطاعت نہیں ہو سکی۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری قسم ہر عمل پر اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے جس کا ترک کرنا اس کے کرنے سے بہتر تھا۔ پوائنٹ تھرڈ، تیسری قسم یہ ہے کہ کسی مباح یا عادی معاملے میں حساب کیا جائے کہ یہ کام کیوں کیا، اور اگر کیا تو اس کے کرنے سے اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کا ارادہ کیا یا دنیا کا ارادہ کیا تھا۔ اگر دنیا وغیرہ کا ارادہ تھا تو وہ یہ فائدہ کھو بیٹھے گا اور اس سے کامیابی فوت ہو جائے گی۔ بندے پر سب سے زیادہ مضر چیز نفس کو کھلا اور بے مہار چھوڑنا، محاسبہ نہ کرنا اور اسے آزاد چھوڑنا اور معاملات کو چلائے رکھنا، یہ چیز اسے ہلاکت کی طرف لوٹا دیتی ہے، اور یہ دائرہ کار اہل غرور کا ہے۔ وہ لوگ انجام بد سے آنکھیں بند کر کے آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں۔ پس ایسا شخص اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا اور نہ انجام پر نظر رکھتا ہے، اس طرح وہ گناہوں میں گرتا جاتا ہے اور گناہوں سے مانوس ہو جاتا ہے اور انہیں چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جامع بات یہ ہے کہ پہلے وہ فرائض پر اپنے نفس کا حساب لے، اگر کوئی نقص دیکھے تو اس کا تدارک کرے، یا تو اس کی قضا کرے یا اصلاح کرے، پھر مناہی کا حساب کرے۔ اگر معلوم ہو گیا کہ کچھ گناہوں کا ارتکاب ہوا تو توبہ و استغفار اور گناہوں کو مٹانے والی نیکیوں سے تدارک کرے۔ پھر غفلت کا محاسبہ کرے، اگر فطری بات سے غافل ہوا تو ذکر اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ اس کا تدارک کرے۔ پھر زبان کے ساتھ کلام کردہ بات کا محاسبہ کرے، اور پھر جس کی طرف اس کے قدم چلے ہوں، اس کے ہاتھوں نے پکڑا ہو یا اس کے کانوں نے سنا ہو، تو یوں کہے کہ تیرا کیا ارادہ تھا اور کس کے لیے یہ کام کیا ہے اور یہ کام کس طریقے سے کیا، اور یہ جان لے کہ اس کی ہر حرکت اور حکم کے لیے دو دیوان ہوں گے، ایک یہ ہوگا کہ کیوں کیا اور دوسرا یہ کہ یہ کام کس طرح کیا۔ تو پہلا سوال اخلاص سے متعلق ہوگا اور دوسرا سوال اتباع کے متعلق ہوگا کہ کس طریقے پر ادا کیا گیا۔ جب بندہ اپنی ہر چیز کا حتیٰ کہ کان اور آنکھ پر سوال کیا جائے گا اور اس کا محاسبہ ہوگا، تو مناسب اور حق ہی ہے کہ وہ حساب کا مناقشہ ہونے سے پہلے اپنے نفس کا حساب لے۔ نفس کے محاسبے کے واجب ہونے پر قرآن کی یہ آیت تلاوت کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ سورۃ الحشر۔
مقصود یہ ہے کہ دل کی درستی نفس کے محاسبے سے ہوتی ہے اور دل کی خرابی محاسبے کے چھوڑنے اور عزت کرنے سے ہے۔ واللہ المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، انسان کا نفس ان ہلاکتوں کی طرف بلانے والا ہے جو دشمنوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ وہ ہر بری چیز کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتا ہے اور ہر برائی کے پیچھے پیچھے جاتا ہے تو مخالفت کے اس میدان میں طبعی طور چلتا ہے۔ پس اصل نعمت جس سے کوئی خطرہ نہیں وہ یہ ہے کہ آدمی اس نفس امارہ سے نکل جائے اور اس کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کر لے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان بہت بڑا حجاب ہے اور لوگوں میں سے اسے سب سے زیادہ پہنچانے والا ہے لوگوں میں سے اسے سب سے زیادہ پہچانے والا وہ ہے جو اسے حقیر اور عیب دار سمجھے اور اس سے ناراض و غصہ میں رہے۔ پس ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے نفسوں کی شرارتوں، برائیوں اور بدعملیوں سے بچائے۔ انہ جواد کریم۔